أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. یہ پڑھ لیجیے آخری حدیث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. یہ حدیث ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، کہ جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہو کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بسخط الناس خواہ لوگ ناراض ہو جائیں، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا کی جستجو کرے، رضی اللہ عنہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وارضى عنہ الناس، اور بالآخر لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. وقتی طور پر لوگ ناراض ہوں گے مگر اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں بھی ڈال دے گا اور لوگ بالآخر اس سے راضی ہو جائیں گے، پھر اللہ بھی راضی اور دنیا بھی راضی. اور فرمایا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کی رضا کو تلاش کرے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی تلاش کرے، بس لوگ خوش ہو جائیں، اللہ چاہے ناراض ہو یا راضی ہو اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا. جو اس کا مقصد ہے وہ فوت ہو گیا کہ کم از کم لوگ خوش ہو جائیں. نہیں، اگر اللہ راضی ہے اور پوری دنیا ناراض ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. اللہ راضی ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. جنت کا داخلہ اللہ کی رضا کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، تو اس کی رضا کی جستجو ہونی چاہیے. اور یہ بات اللہ کے خوف کا مظہر، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی علامت ہے اور تقوی اور ورع کی علامت ہے کہ ہم پروردگار کی رضا کو تلاش کریں، خواہ پوری دنیا ناراض ہو جائے. اور پوری دنیا اگر اس کو خوش کرے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، دنیا خوش ہو اللہ ناراض ہے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اس کی ناراضگی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے بستر سے رات کو اٹھے، عائشہ صدیقہ فرماتی کہ افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، بستر سے گم پایا، مجھے تشویش ہوئی، بستر سے اٹھی میں اللہ کے پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کمرے ہی میں تھے، اندھیرے میں میرا ہاتھ آپ کی ایڑی سے مس ہوا، آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. یا اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہونا، اور یا اللہ تجھے تیرے عفو کا واسطہ ہے مجھے اپنی سزا اور اپنا عذاب اس میں مبتلا نہ فرمانا. تو اس طرح اللہ کا خوف اور خشیت، اس رضا کو طلب کریں. اللہ کے پیارے بستر چھوڑ کر رات کو اٹھ کر سجدے میں گر کر اللہ کی رضا جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں. اس رضا کو تلاش کریں چاہے پوری دنیا ناراض ہو. اس حدیث کا شاہد یہ ہے اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کریں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے بلکہ دنیا کا خوف ہے. اور دنیا خوش ہو اللہ تعالیٰ چاہے ناراض ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے منافی ہے، یہ توحید کے منافی ہے. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اچھی طرح اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت
اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP. على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله